السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے قائد جمعیت جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بغاوت اور خروج کے حوالے سے ان پر سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ بغاوت یا خروج تو تب ہے کہ جب ہم نے عمران احمد خان نیازی کی بیعت کی ہو۔ ہم نے تو بیعت کی ہی نہیں، اس لیے نہ یہ خروج ہے آزادی مارچ اور نہ یہ جو ہے وہ بغاوت ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران احمد خان نیازی کی بیعت نہیں کی تو ان کی جماعت اسمبلی میں موجود کیوں رہی اور کیوں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اپنی سیٹ ہار گئے، غالباً علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت وہ اسمبلی میں، وہ چاہے قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI جمعیت علماء اسلام وہ الیکشن کی صورت میں بننے والی حکومت کا حصہ ہیں اور حصہ تھیں۔ ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھلے موجود نہ ہوں، جماعت کا موجود ہونا فضل الرحمان کا موجود ہونا ہے، اگر میری معلومات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو تو اس لیے بھائی یہ اسے آپ امیر المومنین کہیں، یعنی عمران احمد خان نیازی کو، یا آپ اسے امیر الفاسقین والفاجرین کہیں، وہ امیر تو ہیں اور فاسق اور فاجر کی امامت بھی جائز ہے۔ یہ اور بات ہے، فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر فاسق اور فاجر وہ الیکٹ ہو جاتا ہے یا سلیکٹ ہو جاتا ہے، الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، فاسق اور فاجر کی امامت بھی جائز ہے، جیسا کہ امام المحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں لے کر آئے۔ اس لیے یہ فاسق فاجر یا جناب پاک و دامن ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس وقت عمران احمد خان نیازی پاکستانی قوم کے امام ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنے پیارے حبیب کی اطاعت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ شخص عمران احمد خان نیازی کالا ہے، گورا ہے، بھگا ہے یا چٹا ہے، فاسق فاجر ہے یا جو بھی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ جیسا بھی ہے، آج یہ ہمارا امام تو ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ عمران احمد خان نیازی اہلیان پاکستان اور مسلمانان پاکستان کے امام تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے تو اس کی اطاعت ہی نہیں کی، اگر آپ نے اطاعت نہیں کی جناب قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، تو پھر آپ کی جماعت قومی اور صوبائی اسمبلیز کے اندر کیوں موجود ہے؟ آپ کی جماعت جب قومی اور صوبائی اسمبلیز کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کا اور آپ کی جماعت کا اطاعت کرنا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کا۔ اس لیے بھائی اب جو بھی معروف کے کام ہوں گے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جو بھی معروف کے کام ہوں گے ان تمام کاموں میں فضل الرحمان صاحب، JUI جی اور تمام اہلیان پاکستان و مسلمانان پاکستان کو معروف کے کاموں میں عمران احمد خان نیازی کی
اطاعت کرنی پڑے گی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ہاں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. عمران خان کا کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسا کام جو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور ہمارا آئین بھی یہی ہے کہ قرآن اینڈ سننا. ہمارے آئین کے اندر بھی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، رتبہ ہے، وہ قرآن اینڈ سننا کا ہوگا. آئین پاکستان کے تحت جو کام، جو قول، جو فعل، ہاں جی، جو قرارداد، جو قانون قرآن اینڈ سننا کے خلاف ہوگا، وہ ردی کی ٹوکری میں ہوگا، ڈسٹ بین کی نظر ہوگا. اس لیے عمران احمد خان نیازی کی اطاعت تو کرنی پڑے گی معروف کے کاموں میں، اور ہمارے اس وزیر اعظم کا کوئی کام، کوئی فعل، کوئی حرکت جو قرآن اینڈ سننا کے خلاف ہوا، وہ ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں، ڈسٹ بین میں ڈال دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے تو عمران خان کی اطاعت نہیں کی، تو اطاعت نہیں کی تو خروج کیسا، بغاوت کیسی؟ بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت اسمبلی کے اندر موجود ہے. اگر نہیں موجود، میں غلط ہوں تو سوری. آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کی اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام بلوچستان اور KPK وغیرہ کی اسمبلی کے اندر موجود ہے، تو یہ آپ کا اطاعت کرنا ہے. اگر آپ کو اطاعت نہیں کرنی تھی تو آپ نے حلف ہی نہیں اٹھانا تھا. جب JUI جمعیت علماء اسلام کے ایک ممبر نے بھی حلف اٹھا لیا تو یہ فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت JUI نے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان کی اطاعت کر لی. اب جو اچھے اچھے اور چنگے چنگے کام ہیں ہماری حکومت کے، جو اچھے اور چنگے کام ہیں، اچھے کام ہیں، بہتر کام ہیں، ان تمام کاموں میں عمران احمد خان نیازی کو سپورٹ کرنا ہوگا. لبیک صادق، ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہوگی. اور جو گندے اور برے کام ہیں، جیسے عاطف قادیانی کا وزیر جو ہے وہ مشیر لگا دینا، یا اس طرح جو ہے وہ حریم شاہ کے وزارت خارجہ میں اور میٹنگ روم کے اندر جناب ٹک ٹاک کی فلمیں بنانا، یہ سارے کام ان کی قولن، فعلن اور زبان سے ہمیں مذمت کرنا ہوگی، اور حکمرانان وقت کی اصلاح کرنا ہوگی، قلم کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، دیانت، امانت، شرافت، عدالت کے دائرے میں رہتے ہوئے، گالم گلوچ سے پرہیز کرتے ہوئے. کتنا پرہیز؟ 100% پرہیز کرتے ہوئے. اس لیے میرے بھائی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، تو یہ مثال نہ بنتی ہے نہ جچتی ہے. نہ یہ مثال بنتی ہے نہ یہ مثال جچتی ہے. ہاں، کیوں کہ جب آپ کی جماعت اسمبلی کے اندر موجود ہے، آپ کی جماعت کا ایک ممبر بھی حلف اٹھا چکا، تو یہ JUI اور فضل الرحمان کا اطاعت کرنا ہے. آپ کی مرضی، امیر الفاسقین کہیں، امیر المومنین کہیں، عمران احمد خان نیازی کی اطاعت کر چکی ہے. لہذا معروف کے کاموں میں اطاعت کریں، اور غیر معروف کاموں میں، یعنی وہ کام جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، ان کاموں میں اطاعت کوئی نہیں کرنی، اور حکمران وقت کی تبلیغ کے ذریعے اصلاح کرنی ہے. اور یہ اصلاح کا کام قلم کے ساتھ اور زبان کے ساتھ ہوگا. قلم اور زبان کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، پیروں اور قدموں اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوگا. ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا تو خروج کہلاتا ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے جب پہلے بیعت تو کی ہو. ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کی بیعت نہیں کی. ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں، جس نے پہلے دن سے یزید کی بیعت نہیں کی، اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے.